قاضی بھی سن, جسٹس بھی سن. اللہ پاک نے فرمایا وَدَاوُود وَسُلَیمان اِذْ یَحْکُمَانِ فِی الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِیہِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِہِمْ شَاہِدِینَ فَفَہَّمْنَاهَا سُلَیمان وَكُلًّا آتَیْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا. اللہ پاک نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نو اسی فیصلے کرن دی قوت دے دیتی, کیونکہ دعا سی. ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام دے سامنے فیصلہ آ گیا, فیصلہ آیا, مقدمہ آیا, فیصلے واسطے مقدمہ کیے. ایک بندہ کہنے لگا حضرت صاحب میرا انگوراں دا باغ سی, اس بندے دیاں بکریاں میرے باغ دے اندر داخل ہو گئیاں, میرے سارے باغ نو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے, میرا نقصان ہو گیا ہے. داؤد علیہ السلام نے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں گل تین جی. داؤد علیہ السلام نے فرمایا باغ والے نو تیرا کتنا نقصان ہویا ہے؟ انہوں نے کہا جی اینا نقصان ہویا ہے. فرمایا جنہ نقصان ہویا اونیاں بکریاں انہوں دے دے. بکریاں والے نو کیا, وہ بکریاں انہوں دے دے, نقصان ہویا نقصان پورا ہو جائے گا. جنہ نقصان ہویا باغ دا انہوں بکریاں مل گئیاں تے بکریاں والا خالی ہو گیا. باہر نکلے, سلیمان علیہ السلام چھوٹی جی عمر سی, پوچھنے لگے کی ہویا؟ کہنے لگے آ مقدمہ سی, تواڈے باپ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فَفَہَّمْنَاهَا سُلَیمان, اصل سلیمان علیہ السلام نو اس معاملے دا فیصلہ سمجھا دیتا. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ابو جی جے اجازت دے ہو میں فیصلہ دوبارہ کر دیاں, تہاڈی اجازت نال. فرمایا کرو. کہنے لگے فیصلہ انج ہونا چاہیے میرے خیال دے مطابق کہ جہاں باغ ہے یہ باغ دا نقصان ہویا ہے, جہاں بکریاں نے نقصان تے جانوراں نے کیتا ہے نا, انہیں تے نہیں کیتا, تے اے بکریاں دے کے ساری زندگی واسطے محروم ہو جائے. فرمایا انج کرو جہاں نقصان ہویا ہے باغ والے نو بکریاں دے دیو اور بکریاں والے نو باغ دے دیو. وہ نقصان ہویا بکریاں دا دودھ بیچے پیے فائدہ اٹھائے, اور چونکہ یہ مال نے نقصان کیتا ہے اس باغ دی حفاظت کرے, پانی دے, پرورش کرے. دوبارہ جدو باغ اس حالت دے اندر آ جائے, اس حالت دے اندر جدو باغ دوبارہ آ جائے باغ واپس کر دے تو بکریاں واپس لے لوے. ہمیشہ واسطے مال تو کا تو محروم ہو جائے. جب نقصان ہویا وہ چٹی پینی چاہیے, اس نقصان نو پورا کرے, باغ دی دوبارہ پرورش کرے اور اتنی دیر وہ بکریاں تو فائدہ اٹھائے. جو باغ اسی حالت میں آ جائے باغ والا باغ لے جائے تو بکریاں والا بکریاں لے جائے. اس سلیمان علیہ السلام دی فہم و فراست ہے. ایک دفعہ فیصلہ آیا, دو عورتاں نے, انہاں کو دونوں کو بچے سن, بھیڑیے نے حملہ کیتا. صحیح بخاری دی حدیث ہے, صحیح مسلم دے اندر بھی واقعہ موجود ہے. بھیڑیے نے حملہ کیتا, بڑی عورت کا بچہ اٹھا کے لے گیا. انہیں جو دوسری چھوٹی عورت سی وہ بچے تے قبضہ کرنا چاہیا کہ میرا بچہ ہے, وہ کہے میرا بچہ ہے. فیصلہ مقدمہ آ گیا داؤد علیہ السلام کو. جڑی بڑی سی زبان دراز سی تے بڑی ہوشیار سی. کچھ لوگ ہندے سچے نے پر گل نہیں کرنی ہوندی, اپنا موقف بیان نہیں کرنا ہوندا. چار بندیاں دے سامنے پرے دے سامنے کھلو کے گل نہیں کرنی ہوندی, پریشان ہو جاندے نے. تے کچھ لوگ ہندے جھوٹے نے پر زبان دراز ہوندے نے, ہیں چتر چلاک ہوندے نے, انج گل سنا کے سمجھا کے اپنے آپ کو سچیاں ثابت کر لیندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انسان ہاں, میں گل سن کے فیصلہ کرنا. جڑا زبان درازی دی وجہ تو گل سنا کے مطمئن کر کے میرے کو غلط فیصلہ کروا لوے اور انہوں میں کوئی چیز عطا کر دیا. نبی پاک نے فرمایا رب تے جانتا ہے جو میرے کو زبان درازی دی وجہ تو غلط فیصلہ کروا لے گا, جو وصول کرے گا مال وصول نہیں کرے گا بلکہ جہنم دی اگ وصول کرے گا. اس واسطے زبان دراز سی بڑی عورت انہیں کیا بچہ میرا ہے ثابت کروا دیتا, اور چھوٹی عورت انہوں گل نہ کرنی آئی تو
جدو داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیتا کہ بچہ تیرا ہی ہے, بچہ لا کے باہر نکل آئی. باہر آئیاں, سلیمان علیہ السلام کھڑے سن, پوچھیا کی معاملہ ہے؟ چھوٹی عورت رو رہی ہے, کہنے لگی یہ بچہ بھیڑیا لے گیا ہے, بچہ میرا ہے. یہ کہندی ہے میرا ہے, مینوں گل نہیں کرنی ہوندی, یہ زبان دراز ہے, انہیں فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا ہے. ادو DNA ٹیسٹ تے ہوندا نہیں سی, چیک کر لیے کہ بچہ کدا ہے, لیکن اللہ نے فہم و فراست عطا کی سی نا. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے چلو دوبارہ فیصلہ کر دینے ہیں. دوبارہ فیصلہ کیے, اس عورت کا دعویٰ ہے کہ بچہ میرا ہے, دوسری کا دعویٰ ہے کہ بچہ میرا ہے. فرمایا بچے کو لٹا دیو, لٹا دیتا. فرمایا تلوار لے کے آؤ, تلوار آئی. کی کرنی ہے؟ فرمایا بچی دو سے تقسیم کر کے ادھا انہوں دے دیاں گے, ادھا انہوں دے دیاں گے. دونوں راضی ہو جان گیا. بڑی عورت کہنے لگی ٹھیک ہے ادھا ادھا تقسیم کر دیو. چھوٹی عورت دیا چیخاں نکل گئیاں, کیا لگیاں سلیمان جی اس بچے نو قتل نہ کریو, دو ٹکڑے تقسیم نہ کریو, انہوں ہی دے دیو, زندہ رہے گا, میرے کول نہیں آئے گا, چہرہ ویکھ کے دل تے ٹھنڈا کر لیا کراں گی. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچہ آئے گا, بچہ واپس کر دیتا ہے. ایک اور فیصلہ ہے بڑا اہم ہے, لیکن ٹائم ختم ہو گیا, ہوں میں نہیں سنانا. جے کسی سننا ہوگا تو جمعے تو بعد پوچھ لو, سنا دیا گا. بڑا اہم فیصلہ ہے. بہرحال سلیمان علیہ السلام نے اس طرح بھرپور زندگی گزاری, اور پھر آپ نے بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی. یہ پہلو تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور کے اندر مسجد مکمل ہو چکی سی. آپ نے دوبارہ سر نو تجدید کیتی ہے, دوبارہ تعمیر کیتی ہے. مسجد تعمیر ہو رہی ہے, ہجے تعمیر ہوئی نہیں, جنہاں انسانوں تعمیر تے لگایا ہے. تے حضرت اسرائیل آ گئے, سلیمان علیہ السلام جی تھوڑی موت دا وقت آ گیا ہے. سلیمان علیہ السلام کہن گے مسجد دی تعمیر اے وچے رہ جائے گی, لیکن فیصلے ٹل نے. ہاں انج کر کوئی یہو جہا حساب بنا دے کہ مسجد بھی تعمیر ہو جائے, تے میں اپنی زندگی پوری کر کے ہنے اللہ دے کول بھی چلا جاواں. پھر تدبیر سوچی, کیونکہ فہم و فراست دے مالک سن. کی کیتا؟ آسا لے کے اپنا پہلو شیشے کا محل بنوایا, محل بنا کے اس محل دے اندر کھڑے ہو گئے. آسا لے کے ٹیک لگائی, ٹیک لگا کے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے. لے بھی اسرائیل روح قبض کر لے, انہیں روح قبض کی تھی. سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کے کھڑے نے, کھڑے رہے. جن ویخ رہے نے, شیطان ویخ رہے نے, انسان ویخ رہے نے. کوئی سلیمان علیہ السلام سامنے شیشے دے محل دے اندر کھڑے نگرانی کر رہے نے, کام دے اندر مصروف رہے. اللہ پاک نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہما لا موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہ فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. فرمایا موت کا فیصلہ کیتا, کسی نے پتہ ہی نہ لگا, روح قبض ہو گئی. آسے نہ ٹیک لگا کے کھڑے رہے. 1 سال گزر گیا, مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی. جدو مسجد مکمل ہو گئی, سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے خواہش کی ہے مسجد مکمل ہو جائے, مسجد آباد ہو جائے. یہ اللہ دے نیک بندیاں دا طریقہ ہوتا ہے. اللہ اقتدار دے, اختیار دے, مال دے تے مسجداں وال دھیان ہوتا ہے. وزیر اعظم ہاؤس بناؤ وال نہیں, ایوان صدر بناؤ وال نہیں, مساجد وال دھیان ہوتا ہے. بہرحال مسجد مکمل ہو گئی. تے سلیمان علیہ السلام جو آسا سی, اینو اللہ نے حکم دیتا دیمک نو کہ آسے نو لگ جا. دیمک لگ گئی. آکیاں دے سیونک کون اے لگ گیا آسے نو, وچے وچ ڈنڈے نو کھاندا رہا. تے ڈنڈا سارا جدو کھادا گیا تے ٹوٹ گیا. سلیمان علیہ السلام زمین تے گر گئے. حساب لاؤن والیاں نے حساب لایا کہ دیمک کنی دیر وچ آسے نو کھاندی رہی ہے اور آسا ٹوٹیا ہے. حساب لگا کہ سلیمان علیہ السلام نو فوت ہویا نو 1 سال گزر چکے آئے. 1 سال گزر گیا. جنہاں نو پتہ لگا کم کر دے رہے, کہہ لگے اللہ کانوا یعلمون الغیب, جے غیب جان دے ہوندے تے انج مزدوری تے لگے رہندے. جن بھی غیب جان دے ہیں, اج فلاں جن تے انہیں آ خبر دیتی تے یہ کرتا تے وہ کرتا ہے. جن اللہ دے شریک نے, اللہ تو علاوہ کوئی غیب جاندا. عالم الغیب کون ہے؟
اللہ سلیمان علیہ السلام دی وفات ہو گئی، انہاں تو بعد انہاں دا بیٹا پھر بادشاہ بن گیا، اور او دی سلطنت ختم ہون تو بعد بنی اسرائیل دی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ اس تو بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام دا ظہور ہویا، پیدائش ہوئی، اگے معاملات چلتے رہن گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔